ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے رابطہ۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن کوششوں کی کھل کر تعریف کر دی۔ شہباز شریف اور انتونیو گوتریس میں جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی پروپیگنڈا کشمیری جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ وزیراعظم نے دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ بھارت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کی بدامنی کی جڑ ہے۔ پاکستان عالمی امن کے لیے مثبت کردار جاری رکھے گا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے پاکستان کے کاوشوں کو سراہا اور کشیدگی سے گریز کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کہا گیا کہ خطہ نئی محاذ زراعی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو یہ اعلان جنگ تصور ہوگا۔ پاکستان اقدام پہل نہیں کرے گا لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پلوامہ حملہ ہوا تو مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا۔ اس دفعہ ہماری سوچ ہے کہ 2-2.5 سال سے لگے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ حالات تبدیل ہو گئے اور اس سے معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں فریقین متفق ہوں۔ مجھے شک ہے کہ شاید اسے ختم کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو، الزام پاکستان پر لگا دیا جائے۔ اگر آپ نے ہمارے پانی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی، یہ تو پیپر پہ ہے نا بحث وہی ہے، تو ہم پھر یہ ایک جنگ تصور ہوگی۔ یہ ہم پہل نہیں کریں گے۔ اگر انڈیا نے یہ کام کیا، ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی اس پہ شک ہے اور اکثر لوگوں کو شک ہے کہ شاید اس ٹریٹی کو کرنے کے لیے تمام ڈرامہ رچایا گیا، کہ پاکستان کا اس میں الحمدللہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ 2-2.5 سال سے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کچھ حالات چینج ہو گئے ہیں، کبھی کچھ ٹریٹی جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، نہ ختم ہو سکتی ہے نہ یہ تبدیل ہو سکتی ہے انلیس کہ اس کو ایگری کرے اور اس پہ اتفاق کرے۔ پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشت گردی بے نقاب کر دی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتوں میں حاضر سروس بھارتی فوجی ملوث، پاک فوج کے ترجمان نے ثبوت میڈیا کے سامنے رکھ دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر اور اہلکار پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات میجر سندیپ ورما، صوبیدار سکھوندر اور حوالدار امیت دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ دہشت گردوں کے بھارتی ہینڈلرز کی آڈیو کالز، واٹس ایپ میسیجز اور رقوم کی ادائیگی کے ثبوت میڈیا کے سامنے پیش۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر جھوٹے الزام لگائے اور ابھی تک ایک بھی ثبوت نہیں دیا۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے، ابھی صرف ایک نیٹ ورک کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ایسے مزید ثبوت میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan, جس میں explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. 25 April, Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. اس کے پاس سے ایک آئی ڈی تقریباً 2.5 kg کی برآمد ہوئی، 2 موبائل فونز تھے، وہاں سے 10 لاکھ روپے کیش برآمد ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بھارتی ایجنٹ مجید کو 25 اپریل کو جہلم سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے قبضے سے آئی ای ڈی، انڈین ڈرون اور 2 موبائل فون برآمد ہوئے جن کے ذریعے وہ بھارت سے رابطے میں تھا۔ اس کا ہینڈلر بھارتی فوجی سکندر، جن کا اصل نام صوبیدار سکھوندر ہے، جبکہ گروپ کا سربراہ میجر سندیپ ورما عرف سمیر ہے اور جو نوشہرہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہے۔ اور مجید نے بلوچستان سے لاہور تک نیٹ ورک میں کام کیا اور کئی دہشت گرد کارروائیاں کیں، جن میں 13 اکتوبر 2024 کو باغ آزاد کشمیر میں دھماکہ شامل ہے، جن میں 3 فوجی زخمی ہوئے۔ 3 نومبر کو مجید نے جلال پور جٹا میں فوجی گاڑی کے ساتھ آئی ای ڈی لگائی، جن میں 4 فوجی جوان زخمی ہوئے۔ اسے ان کارروائیوں کے بدلے لاکھوں روپے دیے گئے۔ 18 مارچ اور 22 اپریل کو بھی اسے آئی ای ڈیز بھیجی گئیں۔ 24 اپریل کو بس سٹینڈ پر بڑا حملہ کرنے کی ہدایت ملی، مگر اگلے دن وہ گرفتار ہو گیا۔
ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب. پاک فوج نے ایک ہی دن میں 2 بھارتی کو کواد کاپٹرز مار گرائے اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے پاکستانی حدود میں جاسوسی کی کوشش کی گئی جسے پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ستووال سیکٹر میں بھارتی فوج کا ایک اور کواد کاپٹر مار گرایا اور جو پاکستانی حدود میں جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اس سے پہلے پاک فوج نے مناور سیکٹر بھمبر کے علاقے میں بھارتی 5 اسام رجمنٹ کا ایک اور کواد کاپٹر تباہ کیا تھا. پہلگام فالس فلیگ کے الزامات اور تنقید جاری. سابق بھارتی بیوروکریٹ جواہر سرکار نے بی جے پی حکومت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ واقعے میں مسلمانوں کا کردار مثبت تھا. سیاح مسلمانوں کی گاڑی میں آئے، ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرے اور ان کا کھانا کھایا اور مسلمان گائیڈز کی مدد لی. زخمیوں کی مدد بھی مسلمانوں نے کی، مگر اس کے باوجود بھارتی میڈیا تمام مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. بھارتی دانشور اشوک سوین نے بھی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا حملے کے 7 دن بعد بھی کوئی حملہ آور گرفتار نہیں ہوا. بغیر ثبوت مسلمانوں اور پاکستان پر الزام تراشی سے مودی حکومت عالمی سطح پر تنقید کا نشانہ بن رہی ہے. بھارتی میڈیا اسلاموفوبیا کا شکار. پہلگام میں فالس فلیگ آوازیں سننے کے بعد کشمیری گائیڈ کے اللہ اکبر کہنے کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا. کشمیری رہنما عمران نبی ڈار کا کہنا ہے کہ زپ لائن گائیڈ کا اللہ اکبر کہنا فطری رد عمل تھا. ہندو ہوتا تو بھگوان کو یاد کرتا. اس کو ایشو بنا کر پروپیگنڈا نہیں کیا جانا چاہیے. بھارتی حکومت کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینے کی حکمت عملی کو روکے. نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے تحقیقات شروع کر دیں. پی ڈی پی کے ترجمان محمد اقبال نے کہا کہ بدقسمتی سے بھارتی حکومت اور میڈیا کشمیری کلچر کا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ دونوں اس سے لا علم ہے. کوئی حادثہ ہو، زلزلہ آئے، کشمیریوں کی زبان سے اللہ اکبر ہی نکلتا ہے. اپنی سیکیورٹی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایشو بنایا جا رہا ہے. بھارت میں انتہا پسندی عروج پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کے الزام میں ایک شخص قتل. کرناٹک میں پاکستان زندہ باد کہنے کے الزام پر ہجوم بے قابو. شہری پر وحشیانہ تشدد کا شکار بننے والا شخص دم توڑ گیا. پولیس نے 10 افراد کو گرفتار کر لیا. مودی کی ریاست گجرات میں پہلگام واقعے کے بعد انتظامیہ کی مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں. چند روز میں 2000 سے زائد مسلمان گرفتار. حکام نے بنگلہ دیشی قرار دے دیا اور اس کارروائی پر میڈیا سوال اٹھا رہا ہے کہ بی جے پی 1998 سے گجرات میں حکمران ہے. بنگلہ دیشیوں کے خلاف آپریشن پہلے کیوں نہیں کیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ. بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے ثبوت پیش. مودی حکومت پر بھارتی عوام کی شدید تنقید. بھارتی شہریوں نے سوال اٹھایا کہ پہلگام حملے کے ثبوت مودی نے کیوں نہ دیے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھارتی عوام کا رد عمل. جو پہلے بول گیا اسی کی سنی گئی. اب مودی صرف شور مچا سکتا ہے. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. مودی سرکار کو سچ برداشت نہ ہوا. پہلگام فالس فلیگ بے نقاب کرنے پر مودی سرکار اے بی این نیوز پر سیخ پا. بھارت میں اے بی این نیوز کی نشریات پر پابندی لگا دی. پاکستانی میڈیا پر پابندی. مودی سرکار کی طرف سے آزادی صحافت پر حملہ ہے. بھونڈے اقدامات سے نام نہاد جمہوریت کا چیمپئن دنیا بھر میں بے نقاب ہو گیا. اے بی این نیوز سچ سامنے لے آیا تو بھارت کی نام نہاد جمہوریت کا چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا. اے بی این نیوز پاکستان کا حقیقت پر مبنی بیانیہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے میں پیش ہے. ناظرین کو پل پل کی حقیقی، شفاف اور غیر جانبدار خبروں سے آگاہ کر رہا ہے. بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا پردہ چاک کرنے پر مودی حکومت نے اے بی این نیوز کی بھارت میں نشریات دکھانے پر پابندی عائد کر دی. بھارت کے متعصب اور انتہا پسند حکومت کے اس اقدام کی پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے مذمت کی گئی. اے بی این نیوز کے سچ کے محاذ پر بڑی فتح. پہلگام فالس فلیگ ڈرامے کا پردہ چاک کیا تو مودی حکومت ہوئی آپے سے باہر. اے بی این نیوز کی نشریات بھارت میں دکھانے پر پابندی لگا دی. حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے اے بی این نیوز کی بھارت میں بندش کی شدید الفاظ میں مذمت. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید کا رد عمل. کہا اگر بھارت کے مقدمے میں کوئی جان ہے تو پھر اسے کسی آواز کو بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پاکستانی چینلز کی نشریات بھی بند کی ہیں جن میں اے بی این بھی شامل ہے. یہ آوازیں بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خود اپنے مقدمے کی سچائی پر
यकीन नहीं है। पीटीआई रहनुमा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन केपी के सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कहा, एबीएन एक मोतबर चैनल है, एबीएन ने सच दिखाने की कोशिश की। इसमें एबीएन जो है वो क्रेडिबल चैनल है और वो हकीकत बताता है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि भारत पहलगाम वाक़े पर अपने अवाम को बेखबर रखने के लिए मीडिया पर पाबंदियां लगा रहा है। चैनल्स को बंद करके शायद मोदी समझता है कि वो अपनी कौम को जो है वो इस पे सच को बनाने में जो है वो मजबूर कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर की भारत में एबीएन न्यूज की नशरियात भारत में बंद होने की मजम्मत, कहा भारत सच बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। वो झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई है कि वो सच अब सुनना नहीं चाहते। आप जब उनको सच दिखाती हैं, आईना दिखाती हैं, वो फिर से घबरा जाते हैं और उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। एबीएन न्यूज पाकिस्तान का हकाइक पर मबनी मौक़िफ़ दुनिया भर में पहुंचाता रहेगा और भारत के झूठ का पर्दा चाक करता रहेगा, क्योंकि हम हैं कौम की सोच। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लंदन में हाई कमीशन पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है और अनकटलिव की फौरी और मौसर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई ना होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान बरतानिया से जामिया तहकीकात का मुतालबा करता है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सफारती हदूद की संगीन खिलाफ वर्जी की है। बरतानवी हुकाम वियना कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करें और इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन पर हमले करने वालों की तफसीलात भी सामने आ गई। 41 साल अंकित लव सादिक खान के मुकाबले में मेयर ऑफ लंदन का इलेक्शन लड़ चुका है। अंकित लव ने 2016 के इलेक्शन में सादिक खान के मुकाबले में 4,941 वोट लिए। अंकित लव भारतीय सियासतदान और फिल्म मेकर खातून जय माला का बेटा है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का भारत को वाज़ेह पैगाम, कहते हैं कि वतन अजीज़ और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़े हैं, किसी भी जारियत का डट कर मुकाबला करेंगे। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज़ में मैनचेस्टर में इस्तक़बाली तकरीब में शरीक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया। साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि कौम पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान किसी भी जारियत से बाज रहे। पाकिस्तान से जंग छेड़ने की गलती की तो पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी होगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मैनचेस्टर में मकामी बिजनेसमैन बैरिस्टर शोएब ताज की तरफ से दिए गए अशाया में इज़हार ख्याल करते हुए किया। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि वो पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और जो कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के साथ दिल धड़कता है हमारा, तो ये ऑब्वियसली हमारा ये काम है कि सपोर्ट करें। यहाँ पे हम जो हैं पाकिस्तानीज़ है खाम रहें, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट करें और हम ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ हैं हर उस जो है ना चीज़ पे जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं और उनको पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से देखेगा उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह हम उसका पहले भी इंडिया ने ये हरकत कर चुका है, इसको अगर दोबारा हरकत की तो उसको इंडिया के दांत हम खट्टे करेंगे। पाकिस्तान हमारे लिए हमारी दिलों की धड़कन है, वही हमारी पहचान, वही सब कुछ है। उसकी तरफ आंख उठा के देखने वाला कोई शख्स भी या कोई मुल्क ये कभी भी ना समझे कि पाकिस्तानी किसी भी किस्म की डिवीजन का शिकार हैं। द ट्रूथ विल प्रिवेल। अवाम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, दुआएं भी साथ हैं और हमारी आर्मी भी हमारे साथ है। शुक्रिया। दोनों एटमी पावर्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई डिस्प्यूट स्टार्ट होगी वो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। Both countries can grow together. At a moment, all around the world, whatever the situation is, the end solution is peace. So we always talk about the peace. We want the peace for all of them. We want the humanity. We want the togetherness and harmony. And that's how Pakistan and India both can flourish in the future. बरतानिया में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि वो मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। इसहाक चौधरी, एबीएन न्यूज़, मैनचेस्टर। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़े पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस हुई और अरकान पार्लियामेंट ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी और इंसानी हकूक़ के मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात काजी कामरान की रिपोर्ट में।
برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے۔ سیکریٹری برائے خارجہ امور ہمیش فالکنس نے کہا کہ برطانیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کام کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ ہم حملے کے متاثرین کے ساتھ ہیں اور دونوں ممالک کو پرامن حل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ بریڈ فورڈ کے ممبر آف پارلیمنٹ عمران حسین اور ناز شاہ نے پہلگام واقعہ کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیتے ہوئے کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے اور برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کرے تاکہ خطے میں امن قائم ہو سکے۔ برطانوی پارلیمنٹ کی بحث ایک بار پھر کشمیر کے مسائل کو عالمی توجہ دلانے میں کامیاب رہی۔ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ کے بعد خطے میں کیسے مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل کے زیر اہتمام استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا کے اعزاز میں تاریخی اوورسیز کنونشن کے کامیاب انعقاد پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ساجد عزیز کی رپورٹ۔ لندن میں ہونے والی اس پروقار تقریب کی میزبانی کی حاجی عابد حسین نے، جبکہ صدارت کے فرائض چیئرمین OPW سی نعیم نقشبندی نے سر انجام دیے۔ تقریب میں بڑی تعداد میں کمیونٹی کے رہنماؤں، سیاسی، سماجی، کاروباری اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ حاجی عابد حسین نے استقبالیہ خطاب میں کہا کہ اوورسیز کنونشن میں سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کو اعلیٰ سطح پر اجاگر کرنا ایک تاریخی پیش رفت ہے۔ ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل وزیر اعظم اور عسکری قیادت کے سامنے پیش کیے اور یہ ایک ناقابل فراموش لمحہ تھا جب ہمیں ریاستی مہمان کا درجہ دیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین OPF سید قمر رضا نے حکومتی اعلانات کو عملی شکل دینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جیسے جائیداد کے قبضے، ایئرپورٹس پر رویے، نادرا، تعلیم اور صحت کے مسائل کو ماضی کا قصہ بنانا چاہتے ہیں۔ صدر تقریب نعیم نقشبندی نے اوورسیز کنونشن کے انعقاد پر حکومت، افواج پاکستان اور OPF کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ دنیا بھر سے 75 ممالک کے پاکستانیوں کا ایک چھت تلے اکٹھا ہونا 5th جنریشن وار کا منہ توڑ جواب ہے۔ ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تقریب میں مختلف سیاسی اور سماجی جماعتوں کے رہنماؤں، کاؤنسلرز اور میڈیا نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی معاشی استحکام اور قومی سلامتی کے لیے اپنی قربانیاں جاری رکھیں گے۔ ساجد عزیز، بیورو چیف، ABN نیوز، لندن۔ کے علاقے اسٹریتھم میں حسن اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام ماہانہ محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یورپ کے نامور نعت خوان حسان حمدانی اور سلیم صدیقی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کر کے محفل میں وجد طاری کر دیا۔ عدیل خان کی رپورٹ۔ ساؤتھ لندن کے علاقے حسن اسلامک سینٹر اسٹریتھم کے زیر اہتمام خوبصورت ماہانہ محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں نعت خواں حضرات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت کے نذرانے پیش کیے۔ معروف نعت خوان حسان حمدانی، سلیم صدیقی اور دیگر نے ہدیہ نعت پیش کیا تو محفل میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل جمعی سے شریک محفل رہے۔ محفل کے روح رواں علی نوید قریشی نے کہا دعا ہے رب کریم ہمیں بزرگوں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا، جس کو عام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نامور نعت خوان حسان حمدانی، قاری عفان منظور، انجمن غلامان رسول کے چیئرمین سردار خالد جاوید چشتی، عمران سرور خان، آفتاب قریشی اور دیگر نے کہا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ دعا ہے رب کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ منتظمین کا کہنا تھا ہر ماہ سرکار کی بزم سجا رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ محفل کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام پیش کیا گیا اور پاکستان کی سلامتی، ترقی، کشمیر و فلسطین کی آزادی اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ عدیل خان، ABN نیوز، لندن۔ حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔